الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا مہینہ ہمیں پھر عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے اعلان کیا تھا نواسہ رسول، سبط رسول، ریحان رسول، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوانان جنت حضرت سیدنا امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 28 صفر کو بتایا گیا 50 ہجری میں. تو ان کی بارگاہ میں محبت کا، عقیدت کا کچھ نذرانہ پیش کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.
اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس پر قائم رہنے، اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز، ہمارے لیے سعادت۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، پیدائش، جنم، میلاد 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں بتائی گئی۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت دائی کے فرائض، دایا کے فرائض نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل بشر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انجام دیے۔ میں بہت اشارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ شہزادے پاک صاف پیدا ہوئے۔ ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے کوشش ہوتی ہے مناسب الفاظ کہے جائیں۔ خواتین کو پیدائش کے وقت جو سلسلے ہوتے ہیں وہ سیدہ کے ساتھ نہیں ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ شہزادے کو آپ کی گود میں دیا گیا۔ آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت خود کہی۔ تحنیک یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں گھٹی دینا۔ بچے کو پیدائش کے وقت کوئی بھی بزرگ یا گھر کے افراد میں سے کوئی میٹھی چیز چٹا دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو بچے پیدا ہوتے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ کھجور کے اندر کا نرم حصہ تھوڑا سا بچے کے تالو پہ لگا دیتے تھے، مگر اپنے اس بیٹے کو حضور نے گھٹی میں اپنی زبان مبارک دی، اپنا لعاب چٹایا، لعاب دہن ان کے منہ میں چٹایا اور دعا فرمائی، اللہم انی اعیذہ بک من الشیطان الرجیم۔ آپ کے ہاں تعویذ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نبی پاک نے ان کے لیے تعویذ فرمایا کہ یا اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک بتا رہا ہے کہ وہ کتنے پیارے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا بیٹے کا کیا نام سوچا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ذہن میں یہ رکھے ہوئے ہوں کہ اس کا نام حرب رکھوں۔
نبی پاک نے فرمایا بل ہوا حسن، حرب اس کا نام نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے کہ یہ نام اس سے پہلے کسی اور کا نہیں تھا، نہ حسن نام تھا نہ حسین نام تھا، اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے محفوظ کیا ہوا نام تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو دیا گیا۔ عبرانی زبان میں، ہبرو میں، حضرت ہارون کے بچوں کے نام شبر اور شبیر وہی معنی ان ناموں کے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے ہو بہو تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث شریف ہے ترمذی میں، مولا علی راوی ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما کان اسفل من ذالک، کہ حضرت امام حسن سر سے سینے تک اور امام حسین سینے سے پاؤں تک بالکل تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یعنی شہزادوں کو جمال مصطفیٰ بھی ملا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اسی کی ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ نیما کا لفظ شاید آپ کو نہ سمجھ آیا ہو، لگاوٹ کو، ٹچ کو کہتے ہیں کہ ان کو حصہ ملا نبی پاک کے جمال سے، نور سے۔ اور فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا۔ دونوں شہزادوں کو سامنے کیا جائے تو ان دونوں کو دیکھنے سے نبی پاک کی تصویر بن جاتی ہے۔ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ یہ خط توأم ایک طرح کا رائٹنگ اسٹائل ہے، لکھنے کا طریقہ ہے۔ ایک لفظ ایک صفحے پہ لکھا جائے گا، دوسرا دوسرے صفحے پہ، جب تک دونوں کو ملائیں گے نہیں پڑھا نہیں جا سکتا۔ یہ خاص طرز ہے اس کے لکھنے کی، اس کو خط توأم کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب یہ دو ورقے ہیں نبی پاک کی گلشن کے، ان دونوں کو ملائیں تو نبی پاک کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے یہ بات سنی، یہ بھی سنیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو سیدہ پاک ان دونوں شہزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور کہا ابا جان دونوں کو کچھ عطا کیجئے، دونوں کو کچھ
عطا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جانتی ہے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں، کچھ دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو میں نے اپنا حلم اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی۔ نبی پاک عطا فرما رہے ہیں، شہزادوں کو مل رہا ہے۔ اب یوں کہیے کہ یہ دونوں شہزادوں کو جس طرح جمال مصطفیٰ ملا، اسی طرح کمال مصطفیٰ بھی ملا۔ یہ جمال مصطفیٰ کے بھی پیکر ہیں، کمال مصطفیٰ کے بھی پیکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، یاد کر لیں۔ ہمارے ہاں قانون ہے قدرت کا کہ اولاد بیٹے سے چلتی ہے، باپ کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جو خصوصیات رکھتے ہیں، اس میں یہ بات بھی خاص ہے کہ میرے پیارے نبی پاک کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی ہے۔ یہ دونوں شہزادوں کے والد مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، مگر ان کی والدہ سیدہ پاک سے ان کا نسب جائے گا تو نبی پاک کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، حضور نے خود ان کو اپنا بیٹا بھی فرمایا، اپنا پھول بھی فرمایا، اور پھول میں اثر جڑ کا ہوتا ہے، تو جڑ نبی پاک ہے، انہی کا فیضان، ان کی شاخ سیدہ پاک، اور ان میں لگے یہ دو پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ نبی پاک کی اولاد انہی سے آگے چلی، حسنین کریمین سے۔ انہی کی اولاد کو سید کہتے ہیں، حسنی اور حسینی۔ تو ان کا نسب حضرت سیدہ پاک سے کدھر جائے گا؟ نبی پاک کی طرف جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے کتنی شان رکھتے ہیں، کتنے فضائل ہیں ان کے، کتنے مناقب ہیں ان کی تعریف میں، کتنی باتیں ہیں۔ بیان کروں تو لمبا ٹائم چاہیے۔ مختصراً سب سے پہلے وہ آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگو، میں نے تمہیں دین پہنچایا، رب کی پہچان کرائی، ایمان ملا تمہیں مجھ سے، میں اس کا کوئی بدل نہیں مانگتا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تم سے کچھ اور نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا، کوئی تم سے بدل معاوضہ اجر نہیں مانگتا مگر الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی محبت، مودت کا لفظ آیا ہے تو اس کے الگ معنی ہوں گے۔ کون سی محبت؟ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہے مودت۔
یہ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو ختم نہ ہو۔ آپ کو کسی سے محبت ہے، ہو سکتا ہے کل نہ رہے، کوئی وجہ ایسی بن جائے، مگر ان سے وہ محبت رکھنی ہے جو کبھی ختم نہ ہو، خالص اعلیٰ محبت جس میں کمی نہ آئے، جس میں فرق نہ آئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، ہمیں آپ کی وہ قرابت جس سے مودت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا قال علی و فاطمۃ و ولدہا، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسنین کریمین ہیں۔ تو نبی پاک نے خاص طور پر جب ان کا نام لے دیا تو اب ان ہستیوں سے ہمیں خالص محبت رکھنی ہے، وہ محبت جو کبھی ختم نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے، نبی پاک کے یہ پھول کیا شان رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چادر میں لے کر فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار رکھتا ہوں، تو بھی ان سے پیار رکھ، اور جو ان سے پیار رکھے یا اللہ تو اس کو بھی پیار کر، اس سے بھی محبت رکھ۔ آیت مباہلہ میں بھی یہ شامل، آیت تطہیر میں بھی یہ شامل، اور اس آیت مودت میں بھی یہ شامل ہے۔ ان کو نکالنے والے خود نکل جائیں گے، ان ہستیوں کو نکال سکتے نہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، فرمایا ہازانی ابنایا و ابن ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ تو جب نبی پاک نے ان کو اپنا بیٹا فرما دیا تو اب ہمیں ان سے پیار رکھنا ہے، اور یہ وہ نبی کی خاص قرابت ہے جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں خطیب نبی پاک کا نام لے کر، صحابہ کا نام لے کر، ان ہستیوں کا نام لیتے ہیں۔ اپنے نماز میں درود پڑھتے ہیں تو نبی کی آل پر بھی درود بھیجتے۔ آل میں یہ اعلیٰ ہیں، ویسے تمام ماننے والے شامل ہیں، نبی پاک کے ماننے والے سچے مومن آل میں شامل ہیں، یہ خاص اولاد ہیں، اور آل میں بھی سب سے اعلیٰ۔ یہ دونوں نبی پاک کے صحابی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور سب کی آواز صحابی بھی ہیں۔ تو جب صحابہ کا ذکر ہوگا تو اس میں بھی شامل، اہل بیت کا ذکر ہوگا تو اس میں بھی شامل، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نماز پڑھ کر عصر کی مسجد سے نکلے تو سیدنا امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا بے ابی، یہ عربوں کی عادت اور صحابہ میں خاص طور پر نبی پاک کی بارگاہ میں وہ محبت سے بات کرتے ہیں تو شروع میں اس طرح کے لفظ
وہ کہتے ہیں میرے باپ تجھ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حضرت علی کو سناتے ہوئے حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں کہ امام حسن نبی پاک سے ملتے ہیں شکل میں، اپنے باپ علی سے نہیں ملتے۔ حضرت علی یہ بات سن کر مسکرا رہے ہیں، متبسم ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں؟ اونچی۔ یہ لڑنے والے آج ہیں، یہ انہوں نے لڑائی ڈالی ہوئی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ امت اکٹھی ہو، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ سرکش ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں یا حق سے انحراف کرتے ہیں تو وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ہمیں تو ان سے پیار کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، میں اس سے لڑنے والا ہوں جو ان سے لڑے، اور میں اس کی سلامتی چاہتا ہوں جو ان کی سلامتی چاہے۔ کیا یہ واضح نشانی نہیں ہے؟ اب جو ان کے بارے میں غلط بات کرے، بتائیے وہ نبی سے لڑ رہا ہے یا نہیں لڑ رہا؟ اور آپ کو یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے، بار بار سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، فرمایا من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے محبت رکھے اور ان دونوں سے محبت رکھے، و اباہما و امہما، اور ان کے ماں باپ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے محبت رکھے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ فدا ہو جائیں ان پر، کروڑوں سلام ان پر۔ یہ کتنی مبارک ہستیاں ہیں، کتنی پیاری ہستیاں ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، میں نے ابھی اس کا آپ کو حوالہ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیت کا احب الیک، حضور آپ کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ قال الحسن والحسین، حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ وکان یقول لفاطمۃ ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما الی، حضور اپنی بیٹی سے فرماتے تھے میرے بیٹے مجھے دو، حضور ان کو سونگھتے بھی تھے، چومتے بھی تھے، اور سونگ کر کیا فرماتے تھے؟ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اندازہ کریں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم آپ سب کو سنانا ہے، بڑی توجہ سے سنیں، پہلے بھی سنا ہوا ہے، ذہنوں میں تازہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم
من نعمتہ من نعمہ، اللہ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتوں سے تمہیں کھلاتا ہے، دیتا ہے۔ اللہ سے محبت رکھو، حکم وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ میں اس کا حبیب ہوں، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھے پیارا رکھو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو نبی حکم دیں تو اب مانیں گے یا نہیں؟ اونچی آپ کے ہاں کہاوت ہے، جس سے پیار ہو اس کی چیزیں بھی پیاری ہوتی ہیں، اس کا گھر بھی، اس کی گلی بھی ہیں، اس کا شہر بھی پیارا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک سے پیار ہو تو ان کے شہزادوں سے پیار نہیں ہوگا؟ تو جو نہیں کرے گا، محبت سچی نہیں رکھے گا، وہ ایمان کے دعوے میں درست نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نور الابصار میں علامہ شبلنجی نے، بیہقی میں، ابن حبان میں، رشفت السعدی میں یہ روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ اگر یہ حدیث پہلے نہیں سنی تو اس وقت سنیں، آپ یاد کریں۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ رکھے۔ جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ اور میری عطرت کو، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ پیارا رکھے، اور میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ پیارا نہ رکھے، تو وہ مومن ہی نہیں۔ اندازہ کر لیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ابن ماجہ میں، المستدرک میں، البدایہ والنہایہ میں روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ کونین کے والی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حسن حسین سے محبت رکھی بلا شبہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ سنیں، المستدرک میں، زرقانی میں، سوائق محرقہ میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار۔ ذرا کھلے کانوں سے یہ سنیے گا، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا جو کوئی، اس کو اللہ دوزخ میں داخل کرے گا۔ اس کا داخلہ کہاں ہوگا؟ دوزخ میں، جہنم میں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بے ادبی، گستاخی ہمیں برباد کر سکتی ہے، تو ہم نے ایسا کرنا نہیں۔ اور یہ کتنی شان والے ہیں
امام شافعی جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ نے اپنے نازل کیے ہوئے قرآن میں ہم پر لازم کر دی ہے، تمہاری شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، جو تم پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کتنے بڑے امام اور ان کا فتویٰ آپ نے سنا میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کتنے پیاری ہستیاں ہیں حسنین کریمین۔ کنز العمال میں البدایہ والنہایہ میں روایت موجود، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، زیارت کرنے، ملاقات کرنے گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک سواری بنے ہوئے اور حسنین نبی پاک کی پشت پر سوار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلا رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں۔ تو میں نے ان دونوں شہزادوں سے کہا تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، نعم الجمل جملکما، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمَا، اگر سواری اچھی ہے تو یہ دیکھو سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ نبی کریم کو کتنا پیار ہے ان سے، اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا نا بہر آں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل، یعنی حضور ان کے لیے سواری بن جاتے تھے۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اب آپ سے جو 2 باتیں کرنی ہیں ان میں پہلے یہ حدیث سن لیں۔ حضرت سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ممبر پر رونق افروز ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کم سن تھے، ابھی عمر بہت کم تھی، مسجد میں آ گئے۔ نبی پاک نے ان کو دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، آقا ممبر سے اترے، آگے بڑھے اور اپنے شہزادے کو گود میں لے لیا کہ یہ چلتے ہوئے کہیں لڑکھڑا نہ جائے، گر نہ جائے۔ حضور نے گود میں لے لیا اور گود میں لے کر ممبر پر تشریف لے آئے۔ منظر کیا تھا کہ ایک نظر لوگوں کو دیکھتے تھے، ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھتے تھے۔ ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ حضور نے بیٹا بھی فرمایا اور یہ لفظ آپ سب کہیں گے سید بھی ہے، سید کے معنی سردار، تو نبی کا بیٹا ہمارا سردار ہی ہے نا۔ ان ابنی، خود فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اور سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان قریب اللہ تعالی اس کے ذریعے صلح کرائے گا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں، لشکروں میں۔ نبی پاک خبر دے رہے ہیں وہ واقعہ جو کتنے برس کے بعد ہونا ہے، 30 برس کے بعد اس کی خبر دے رہے ہیں۔ رسول اللہ تھے
رونق فضا مسجد کے ممبر پر، حسن بھی جلوہ آرا تھے قریب حضرت سرور، کبھی چشم خدا بھی روئے پر نور حسن پر تھی، کبھی اصحاب کی جانب نگاہ بندہ پرور تھی، کبھی چشم خدا بین، یہ فارسی کا لفظ ہے بین، یعنی وہ آنکھ جو رب کو دیکھنے والی، نبی پاک کی وہ آنکھ۔ میان خطبہ لوگوں سے شہ والا نے فرمایا، میرا فرزند ہے سید ہے یہ خاتون کا جایا، یہ میرا بیٹا ہے، سید ہے اور میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ بلا شک ہے یہ صدیقوں شہیدوں کے رفیقوں میں، سبب سے اس کے صلح ہوگی دو مسلم فریقوں میں۔ نبی پاک نے یہ خبر دی۔ اب اس حوالے سے آپ کو پورا واقعہ سنانا ہے اور ایک دو مسئلے بھی بیان کرنے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے کے مطابق، طریقے کے مطابق خلافت رہے گی 30 برس۔ کتنا عرصہ؟ 20 اور 10 30 ایئرز۔ اس کے بعد بادشاہت ملوکیت ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.25 سال خلافت کے فرائض انجام دیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال اور غالباً 6 ماہ بتائے جاتے ہیں خلافت کے فرائض انجام دیے۔ 12 برس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ 12 اور 10 22، 22 اور 2 24، اور 2.25 سال تھے تو وہ 3 مہینے اور ادھر 6 مہینے، 9 مہینے یہ ہو گئے۔ 4 برس اور کچھ عرصہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ 6 مہینے باقی رہ گئے۔ 29 سال اور 6 مہینے ان چاروں پر پورے ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 40 ہجری میں 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ سید امام حسن خلیفہ ہو گئے۔ ادھر دمشق شام میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کو کچھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ چن لیا۔ حضرت امیر معاویہ ادھر خلافت کا اعلان، ادھر حضرت امام حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی۔ مسلمان بٹ گئے، مسلمان
بٹ گئے، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ ادھر سے فوج لے کر حضرت امیر معاویہ آ گئے اور ادھر سے حضرت امام حسن کے ساتھ فوج ہو گئی، دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ دونوں لشکر کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ کس کے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابھی آپ کو حدیث سنا دی میں نے۔ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ اب وہ کیسے ظاہر ہو رہا؟ لوگ جو ارد گرد ہوتے ہیں، حاشیہ بردار آپ کے ارد گرد، اگر وہ صحیح نہ ہو تو آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیتے۔ بھڑکانے والے بھی ہوتے ہیں، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، نہیں بالکل بات نہیں ماننی۔ کچھ ہوتے ہیں سمجھانے والے، کچھ ہوتے ہیں ابھارنے اکسانے والے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کو لوگ کہہ رہے ہیں، ادھر حضرت امام حسن کو۔ حضرت امام حسن نے فرمایا میں جو بھی فیصلہ کروں گا بہتری کے لیے کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اونچی۔ اب جو لوگ ان کو امام مانتے ہیں ان کا فرض کیا تھا؟ امام کی بات کو مانے، امام کی بات کو مانے۔ مگر کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں، صلح نہیں کرنی، صلح نہیں کرنی۔ حضرت امام حسن نے پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ کو، اگر جنگ شروع ہو گئی آپ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی لوگ مارے جائیں گے، تو مسلمانوں کا خون اس لیے بہایا جائے کہ اقتدار کی بات، میں ایسے اقتدار کو پسند نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ آئیں اور مجھ سے بات کر لیں اور صلح کر لیں۔ اس پر کتابوں میں ہے امام حسن کے ساتھیوں نے امام حسن پر حملہ کر دیا کہ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ زخمی بھی ہوئے جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں غلط نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے۔ صلح نامہ تیار ہوا کہ حضرت امیر معاویہ شریعت و سنت کے مطابق حکومت کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن کو خلافت مل جائے گی، اور حضرت علی کے ساتھیوں، امام حسن کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں ہوگی۔ چند شرطیں تھیں، صلح ہو گئی اور آپ نے اقتدار قربان کر دیا، مسلمانوں میں قتل و غارت نہیں ہونے دی، جس پر کچھ لوگ ناراض ہوئے اور آج تک ان کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ نواسہ رسول نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی۔ اب میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم جب یہ مانتے ہیں کہ یہ لوگ معصوم تو نہیں ہیں، نبیوں کی طرح فرشتوں کی طرح معصوم نہیں، مگر محفوظ ہے، ان کی حفاظت اللہ کی طرف سے خاص، تو اب ان کو امام بھی مانے، ان کی شان بھی مانے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں غلط رائے رکھے، تو کیا یہ ایمان والے کے لیے درست ہوگا؟ اونچی نہیں۔ تو آج تک آپ دیکھیں گے کہ انہیں حضرت امام حسن کے بارے میں وہ لفظ منہ پہ نہیں لا رہا ہوں جو اس وقت انہوں نے کہے، جو اس طرح کے لوگ تھے جن کو صلح پسند نہیں تھی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی آپ نے ہمیں ذلیل کروا دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، معاذ اللہ ایسی باتیں کی۔ حضرت امام حسن نے فرمایا میں مسلمانوں میں خون ریزی
نہیں ہونے دوں گا۔ اب راز کیا ہے اس میں؟ 6 مہینے ہو گئے تھے آپ کو خلافت کے فرائض انجام دیتے ہوئے، اور نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت کی کتنی مدت باقی رہ گئی تھی؟ 6 مہینے رہ گئی تھی۔ اس کے بعد تھی بادشاہت، تو آپ نے کہا مجھے دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے تو میرے نانا جان نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، تو یہ دنیا کی بادشاہت کی مجھے ضرورت نہیں، اور جو نبوت کے مطابق، نبوت کے راستے کے مطابق جو خلافت تھی اس کی مدت پوری ہو گئی، تو یہ 5ویں خلیفہ راشد۔ اب یہاں دوسری بات یہ کرنی ہے، حضرت امیر معاویہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے قرآن کی وہ آیتیں جو صحابہ کی شان میں ہیں، وہ احادیث جو صحابہ کے بارے میں ہیں، ان میں وہ شامل ہیں، اور اللہ نے نبی کے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں نامناسب بات کریں۔ ہمیں کوئی حق ہم جج بن کے فیصلہ کریں کہ کون صحیح کون غلط، ہماری یہ جرأت ہونی نہیں چاہیے۔ مگر کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے یوں کیا، حضرت امیر معاویہ نے یوں کیا، اور تمہیں جج کس نے بنایا ہے؟ اپنے آپ کو تو دیکھو۔ ان کی صحابیت یعنی ان کا صحابی رسول ہونا ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ انہوں نے جو فیصلے کیے، جس پر تاریخ کی کتابوں میں بہت سے واقعات ہیں، وہ جانیں اور ان کا رب جانے۔ ہم فیصلہ کرنے والے کوئی ہوتے نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ میرے صحابہ کے آپس کے معاملات میں تم دخل نہ دو، اس میں گفتگو نہ کرو، کیونکہ بے ادبی ہو جائے گی، ان کا کچھ بگڑے گا نہیں، تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اور جو صحابی کے بارے میں غلط بات کرے، وہ تو حدیث ہے کہ اس کو کہو لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ تو ہمیں ادب کرنا ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نامناسب لفظ کہہ کے یاد کر سکتے نہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ دلیر ہو جاتے ہیں، جی انہوں نے یزید کو کیوں مقرر کیا، ان کو امام حسین نظر نہیں آئے، انہوں نے ایسا کیوں کیا ویسا، وہ ان فیصلوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دیں گے، اللہ ان سے حساب لے گا، ہم لے سکتے نہیں۔ وہ اللہ جیسا چاہے گا، جو اللہ کو منظور ہوگا، مگر میں ان کا جج بن جاؤں اور میں باتیں کروں تو میرے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، میرے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ ہم نے ایسا کرنا نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو مجھے اور آپ کو ان کے خلاف کوئی لفظ بولنے کی گنجائش رہتی ہے اونچی؟ جب حضرت امام حسن، اب اگر کوئی ان کے بارے میں غلط بات کرے تو پھر امام حسن پہ اعتراض آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور ہم ان پر اعتراض کر کے اپنا ایمان بچا سکتے نہیں۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک فضائل کی بات ہے، درجے مرتبے کی بات ہے، وہ حضرت علی اور حضرت امام حسین کا درجہ بہت بلند ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے ان کا درجہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے، تقابل ہی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی امام حسن کا بہت ادب کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں ہدیے پیش کرتے تھے۔ تو حضرت
امام حسن قبول کر رہے ہیں اور ہم کریں اعتراض، تو بتائیے پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ان کی سگی بہن، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن کا نام ہے ام حبیبہ، وہ میرے نبی پاک کی بیوی ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام ہے لیلا، حضرت امام حسین کی بیوی ہیں وہ، حضرت علی اکبر کی والدہ وہ لیلا ہے، ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ وہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی، یعنی بہن کی بیٹی ہوتی ہے، یعنی اس لحاظ سے حضرت علی اکبر حضرت امیر معاویہ کے بھانجے داماد ہوتے ہیں۔ کیا اعتراض کرو گے؟ سوچا ہے کبھی؟ اور کتنے رشتے بتاؤں آپ کو؟ تو وہ صحابی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کوئی بھی نامناسب بات کرنی، اونچی کہہ دیجئے، جو کرے گا اپنے ایمان کا خطرہ کرے گا، وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ سیدنا امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب صلح ہو گئی، اب ہمیں کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش، اونچی کہیے اور زور سے کہیے، بس یہ یاد کر لیں، کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی منفی بات کہو ہم نہیں سنتے، وہ صحابی رسول ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہیں کہہ سکتے، یہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اگر مزید روایات سناؤں تو آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میرا صحابی مٹھی بھر، ہینڈ فل جو اللہ کی راہ میں دے، اور جو میرا صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت بتائی جاتی ہے کہ صحابہ جب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے جاتے تھے تو ان کے جو جانور، اونٹ گھوڑے، ان کی ناک میں جو غبار پہنچتا تھا اس کے درجے کو بھی کوئی ولی نہیں پہنچتا۔ تو صحابی کے بارے میں بہت ادب کی ضرورت ہے، کسی کی بے ادبی کر کے ہم اپنا ایمان بچا سکتے نہیں۔ تو میں نے یہ مسئلہ آپ کو سنانا تھا، آپ نے سن لیا۔ سیدنا امام حسن ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے، وہ 7-8 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سے روایات موجود ہیں، حدیثیں انہوں نے آگے بیان کی ہیں، اور پھر نبی پاک نے ان کو اپنا پھول فرمایا، اپنا بیٹا فرمایا، سید فرمایا اس کو، اور کیا کیا انعامات دیے، ان کو پیش نظر رکھو، ادب کرنا ہے، بہت شان والے ہیں۔ اب اندازہ کریں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود 25 حج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل کا سفر کر کے کیے۔ کتنے حج؟ پیدل چل کے، حالانکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، شہزادے ہیں نبی کے، اہل بیت کی شان میں جو آیتیں اتری ہیں ان کا مصداق ہیں۔ سوچیں، حضرت ابو بکر نے راہ خدا میں پورا گھر دیا تھا، آپ ان کے ذکر میں سنتے ہیں،
حضرت عمر آدھا لائے تھے، حضرت ابوبکر پورا گھر لے آئے تھے۔ حضرت امام حسن نے دونوں کی سنت پوری کی، 2 بار پورا گھر اللہ کی راہ میں دیا، 3 مرتبہ آدھا دیا، آدھا ساز و سامان اللہ کی راہ میں دیا، اور شیخین صدیق و فاروق کی سنت کو پورا کیا۔ کتنے سخی تھے، آپ کو کریم اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے، یا اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ حضرت امام حسن نے سنا، خادم کو بلایا، گھر میں 10,000 رکھے ہیں، لا کے اس کو دے دو۔ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر بہت زیادہ حاجت ظاہر کی، مجھے بہت ضرورت ہے۔ فرمایا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، جو میری حیثیت ہے اس کے مطابق کر سکتا ہوں۔ خادم سے فرمایا گھر میں جو کچھ ہے اس کو لا دو۔ 50,000 درہم ملے، اس کو دے دیجیے، ایسی سخاوت تھی۔ فرمایا 500، خادم سے فرمایا 500 اور بھی تھے؟ اس نے کہا جی میں نے وہ رکھ دیے۔ فرمایا وہ بھی دے دے، کچھ نہیں رکھنا، اس کو دے دیا، اپنے پاس ایک کوڑی بھی نہیں رکھی۔ مروان بن حکم یہ ایک نام ہے، کیا بولوں اس کے لیے، اس کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو اس کے نام کے ساتھ لعنت لکھ دی ہے۔ یہ کیسا شخص تھا، علیہ ما علیہ، اس کو وہی پہنچے جس کا وہ مستحق ہے، علیہ ما یستحق۔ یہ حضرت امام حسن کی بہت توہین کرتا تھا، بد کلامی کرتا تھا۔ حضرت امام حسن جواب نہیں دیتے تھے، وہ بھڑکانے میں، مشتعل کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا تھا کہ ابھی بولیں گے ابھی بولیں گے، لیکن آپ خاموش رہتے۔ ایک دن کسی نے اس کے سامنے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں جواب دے کر اس کے گناہ اور عذاب کو کم نہیں کرنا چاہتا، جواب دے دوں گا تو اس کا گناہ اور عذاب کم پڑ جائے گا، میں کم نہیں کرنا چاہتا۔ حضور نے فرمایا تھا نا میں نے اپنا حلم دیا حسن کو، تو کتنا حلم کے معنی برداشت، بردباری کے کتنی شان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت کے مطابق، یہ روایت گڑی ہوئی نہیں ہے، کتابوں میں ہے، حضرت سیدنا امام حسن کے لیے معاہدے میں، ایگریمنٹ میں لکھا گیا تھا، صلح نامے میں، کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حکومت خلافت کس کو ملے گی؟ حضرت امام حسن کو۔ ادھر یزید جوان ہو چکا تھا، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، بنو امیہ کا تسلط تھا، اور وہ قریش اور بنو ہاشم سے جس طرح آپس میں جنگ ہوتی ہے، وہ والی کیفیت۔ یزید کے لیے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیرا تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے، تیرا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ تیرے باپ کے بعد خلافت چلی جائے گی حضرت امام حسن کو، تو تجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس نے امام حسن کی بیوی جعدہ، جو اشعث کی بیٹی تھی، اور یہ جو اشعث خاندان ہے، اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ دشمن رسول خاندان۔ حضرت امام حسن ایک تو خوبصورت بہت تھے، دوسرا نواسہ رسول، لوگ آپ کو اپنی بیٹیاں پیش کرتے کہ حضرت قبول فرما لیں، آپ نکاح کر لیتے اور پھر
ان کو چھوڑ دیتے تھے تو لوگ تبرک سمجھ کے ان سے نکاح کر لیتے تھے کہ یہ نبی پاک کے شہزادے کی نکاح میں رہی۔ یزید نے امام حسن کی اس بیوی سے اس کی دوست کے ذریعے رابطہ کیا۔ کہا جاتا ہے 1,00,000 درہم اس وقت ان کو بھیجے کہ امام حسن کو زہر دے دو، اس کے بعد میں بادشاہ بن جاؤں گا، تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں بیوی بنا لوں گا۔ اس کو وہ پیسے پہنچ گئے، زہر دیا 40 دن۔ کتنا عرصہ؟ شروع میں جو زہر دیا اس نے اثر نہیں کیا۔ ایک آخری بار جو زہر دیا گیا وہ اتنا کاری، اتنا سخت تھا کہ امام حسن کی آنتیں جگر کٹ کٹ کے باہر نکلنے لگے۔ کیا جرم ہے؟ یہاں آ کے میرا سینہ پھٹتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ باتیں شاید سنائی تھی۔ 11 امام ہوئے ہیں نا، ابھی تک 12ویں تشریف لائیں گے اہل بیت کے۔ ویسے تو سارے امام، لیکن یہ اہل بیت کے امام۔ حضرت علی پہلے امام، امام حسن دوسرے، امام حسین تیسرے، امام زین العابدین چوتھے، امام محمد باقر پانچویں، امام جعفر صادق چھٹے، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام محمد تقی، 10ویں امام علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری رضی اللہ عنہم۔ کسی ایک کے ساتھ بھی اس امت نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ سب 11 کے 11 کو قتل کیا یا زہر دیا، قید رکھا برسوں، 15 سال قید میں رکھا۔ کسی ایک شہزادے سے بھی اچھا سلوک جی، جبکہ نبی نے بار بار کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں بار بار تاکید کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک روایت میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اپنی اولاد۔ ان کا دیکھو تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، امت نے کیا سلوک کیا۔ صحابہ کرام نے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں کیا برائی، باقی لوگوں نے کیا کیا۔ یہ نہ سمجھنا صحابہ نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا، نہیں، میں امت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کو قتل کیوں کر دیا؟ کہ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں۔ آج تک آپ کو کردار یہی نظر آئیں گے۔ کیا نبی کی اولاد کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دیا جا رہا ہے، ادب نہیں کر سکتے تھے تو خاموش رہتے، زہر دیا جا رہا ہے۔ یہ بات جو سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت امام حسین آئے، بھائی مجھے بتاؤ تمہیں کس نے زہر دیا؟ فرمایا میں اگر بتاؤں گا تو کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین نے کہا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا اسی لیے نہیں بتاتا، اگر وہ وہی ہے جس پر میرا گمان ہے، میں اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو شک میں خام خواہ کسی کا خون ہو جائے گا۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے زہر کس نے دیا۔ تکلیف ہے، مگر قاتل کا نام ظاہر
بیوی کو الگ بلا کے کہا کہ تو نے جو کچھ کیا ہے، جس خواہش کے تحت کیا، تیری وہ خواہش بھی پوری نہیں۔ چنانچہ بعد میں اس نے یزید کو پیغام بھیجا کہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے بیوی بناؤں گا۔ اس نے کہا جب حسن جیسے سے تو نے وفا نہیں کی، مجھ سے کیا کرے گی؟ اس کو کہتے ہیں نا، دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی ہاتھ آیا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھتا تھا کہ بعد مرگ فرزند ابو سفیان رہے زندہ اگر سبط نبی ابن شہ مردان، حکومت شام کی ہرگز نہ مجھ کو ملنے پائے گی، حسن کے حق میں شرط عہد نامہ رنگ لائے گی۔ یہ یزید کے حوالے سے، بشوق ملک گیری او حکومت وہ ہوس زادہ، ہوا قتل حسن پر دیدہ و دانستہ آمادہ۔ اس نے امام حسن کے قتل سے بھی یہ باز نہیں آیا۔ کہاں یزید کے حامی؟ دیکھو اس کے جرم، دیکھو امام حسن کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، اس کے بعد مدینہ کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے۔ آپ کہو گے یہ اتنی بڑی ہستیاں انہوں نے کیوں برداشت کیا؟ یہ کرامتیں دکھاتے، یہ اس وقت اپنی شان کے مطابق جلوے دکھاتے۔ سنیں، آپ کو 1000 مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ صاحبان رضا ہے۔ کون ہے؟ پھر کہیے، یہ اللہ کی رضا چاہنے والے صاحبان رضا الہی، یہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرتے۔ انہوں نے اتنی سختیاں سہ کر ہمارے لیے مہربانیاں کی ہیں، ہمیں پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہم نبی کے شہزادے ہو کر دین کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں، تمہیں کتنا کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ وہ چاہتے تو کرامتیں بھی دکھاتے، مگر بتاؤ پھر کردار کس کا سامنے ہوتا؟ پھر لوگ یہی کہتے ولیوں سے، جی کرامتیں دکھاؤ، لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں، ہم بیٹھے ہیں گھروں میں، بس آپ کرامتیں دکھاؤ۔ نبی کے گھرانے نے دین کی بقا کے لیے قربانیاں دے کر ہمارے لیے مثالیں قائم کی۔ یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام حسن، رات کو جب آپ نیند کرتے تو آنکھ کھلتی پانی پیتے، اس میں آپ کو آخری زہر دیا گیا تھا۔ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے۔ سیدہ زینب، امام حسین، گھر والے سارے اس وقت جو کیفیت شاعر ترجمانی کرتا ہے، دوڑی جناب زینب بے کس برہنا پا، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبا، بولی یہ سر کو پکڑ کر وہ غم میں مبتلا، ہے بہن نثار ہو بھیا یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا، تکیے لگا دیے تھے حرم نے ادھر ادھر، بازو کو کوئی تھامتی تھی اور کوئی سر، فرمایا تشت لاؤ ہوا زہر کارگر،
رہ رہ کے کاٹتا ہے کوئی تیغ سے جگر، سینے سے منہ میں ٹکڑے کلیجے کے آتے ہیں، نانا بلا گئے تھے سو دنیا سے جاتے ہیں۔ وہ سبط مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی، آفت کی رات تھی، وہ مصیبت کی رات تھی، عالم کے بادشاہ کی رحلت کی رات تھی، زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی، گزری قلق میں فاطمہ کے نور عین کو، ہجر حسن میں نیند نہ آئی حسین کو۔ امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی خواہش تھی کہ مجھے نانا جان کے قریب دفن کر دیا جائے، یہ مروان پھر آڑے آ گیا، پورے سوار اور جنگجو لوگ لے کے آ گیا۔ حضرت امام حسن کا جنازہ بھی اس نے آرام سے ہونے نہیں دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی اجازت دے دی تھی کہ حضور کے پڑوس میں دفن کر دیا جائے، مگر اس نے نہیں ہونے دیا۔ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے قدموں میں بقیع شریف میں دفن کر دیا گیا۔ سیدنا امام حسن شہید کیے گئے، زہر دے کے شہید کیے گئے۔ اب یزید کے لیے راستہ صاف تھا، اس کو اب حکومت ملنے کے لیے پوری تسلی تھی کہ میرے ہاتھ آئے گی، مجھے ملے گی، مگر یہ امت سے میں جواب مانگتا ہوں، آل رسول کے ساتھ یہ سلوک کیوں یہ سلوک کیا گیا؟ اور آج تک کتنے لوگ ہیں جو نسبت و قرابت رسول کا خیال کرتے؟ حضرت علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھتے ہیں۔ امام حسن اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھتے ہیں۔ ان میں تو پیار ہی پیار تھا، وہ تو صدق و عدالت کے پیکر تھے سارے۔ آج امت کو لڑانے والے کیا چاہتے ہیں؟ اور ہم لوگ ان کا نشانہ ہیں، وہ ہمارے ایمان کو بدلنا چاہتے ہیں، صحابہ و اہل بیت کی محبت ہم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دنیا کو بتا دو، تم تو صحابہ اور اہل بیت کی بات کرتے ہو، ہمیں تو نبی کے شہر کی مٹی بھی پیاری ہے، ہم تو وہاں کے کتوں کے بھی پاؤں چومنا چاہتے ہیں کہ وہ نبی کی گلی میں چلتے ہیں، ہم وہاں کی ہواؤں سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اپنا ذکر کر رہا ہوں۔ اب تو مشینیں آ گئیں، ہوور آ گئے، مشینوں سے صفائی کی جاتی ہے۔ جب تک مشینیں نہیں تھیں، ہاتھ کی جھاڑو دی جاتی تھی۔ مسجد نبوی رات کو عشاء کے آدھے پونے گھنٹے بعد بند کر دیتے تھے، 3 گھنٹے صفائی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد تہجد کے ٹائم پر کھولتے تھے۔ اس وقت وہ عملہ خاص طور پر مقرر جو تھا وہ بہت تھوڑا سا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے کہ میں نے نبی کی مسجد میں جھاڑو دی ہوئی ہے۔ جب جھاڑو دیتے تھے تو ہمیں عادت نہیں ہے قالین پر، وہ زور سے جھاڑو جب چلتی تھی تو ہاتھوں پہ چھالے بنتے تھے۔ مجھے ابھی بھی وہ باتیں یاد ہیں، جب کسی کے چھالا بنتا تو دوسرا اس کو مبارکباد دیتا تھا کہ تجھے یہ سعادت ملی ہے کہ جھاڑو دیتے ہوئے تجھے چھالا پڑا ہے۔ وہاں کی خاک اگر آ جاتی تھی تو صاف نہیں کرتے تھے بلکہ مل لیا کرتے تھے۔ ہمیں تو وہاں کی خاک بھی پیاری ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی شان تو بہت بلند ہے۔
ہم نبی کے ہر صحابی کا ادب کریں گے، نبی کے اہل بیت کا ادب کریں گے۔ جو ان کا ادب نہیں کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت میں سے نہ سمجھے۔ ہم نہ ناصبی ہے، ناصبی جو اہل بیت سے دشمنی رکھے، رافضی جو صحابہ سے دشمنی رکھے۔ ہم نہ رافضی ہیں، نہ ناصبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ تفضیلی ہیں، ہم تو صحابہ و اہل بیت کے غلام سچے سنی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمیں سکھا گئے، قرآن و حدیث کی ترجمانی کر گئے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو خدمت کی ہے، ہم نے اس راستے سے ہٹنا اونچی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ جو کشتی میں سوار نہ ہو اور تاروں سے رہنمائی نہ لے وہ منزل پہ پہنچتا نہیں۔ جو صرف تارے دیکھتا رہے کشتی میں نہ بیٹھے وہ بھی پار لگتا نہیں۔ تو صحابہ ہو گئے تارے اور اہل بیت ہو گئے ہدایت کی، نجات کی کشتی، ناؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم تارے کو، ناؤ کشتی کو، نجم ہے اور ناؤ ہے۔ صحابہ ہو گئے اصحاب حضور، کیا ہو گئے؟ نجم، اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ تو ہم نے ان سے پیار کرنا ہے، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے اور اس میں کمی ہونے نہیں دینی۔ اور جو کوئی ان کے بارے میں نامناسب بات کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات آپ کو میں نے جو سمجھائی اس کو یاد رکھنا، کیونکہ اس وقت طوفان اٹھا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے لڑوانے کی، تو ہم نے ان کا شکار نہیں بننا۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کریں گے، اہل بیت سے بھی پیار کریں گے، دونوں میں سے کسی کی بے ادبی ہمیں گوارا نہیں۔ یاد رکھیں اگر محبت اہل بیت سے زیادہ ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ صحابہ کے بارے میں کوئی نامناسب بات ہو جائے، اور صحابہ سے محبت زیادہ ہے تو یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ اہل بیت کے بارے میں کوئی ہلکی بات ہو جائے۔ ہم نے دونوں طرف اپنے آپ کو درست رکھنا ہے، صحابہ کے معاملے میں بھی اور اہل بیت کے معاملے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ مہینہ شروع ہو گیا ہے میلاد شریف کا، گھر گھر خوشیاں مناؤ سبھی، آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چاند چڑھ گیا، آج اس کی پہلی تاریخ ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکات عطا فرمائے۔ میلاد مناتے ہوئے خیال رکھنا ہے، جھنڈے لگاؤ، قمقمے لگاؤ، بیجز لگاؤ، نعت و سلام پڑھو، کھانے کھلاؤ، مریضوں کی عیادت کرو، قرآن کی روزانہ تلاوت کرو، نیکی کرنی ہے، کوئی خلاف شریعت کام نہیں۔ چراغاں کرنے کے لیے کنڈے نہیں لگانے کہ جناب چوری کی بجلی، اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے ہلکے مٹیریل کے جھنڈے جن پر نالین بنی ہو یا کچھ لکھا ہو جو پھٹ جاتے ہیں، پھر وہ نیچے آتے ہیں، گرتے ہیں، آپ اٹھاتے نہیں ہیں، یہ بے ادبیاں نہیں کرنی۔ نالین شریف لگائی ہے تو مضبوط قسم کی ہو، کچی نہ ہو کہ ٹوٹ جائے، گر رہی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں گر گئی، ایسا نہیں۔ تبرک دینا ہے، ادب سے دینا ہے، پھینکنا
روزانہ گھر میں نعت شریف پڑھو، روزانہ سلام پڑھو، روزانہ تلاوت کرو۔ اللہ نے توفیق دی، کھانا کھلاؤ، کسی مریض کی عیادت کرو، کسی کی مدد کرو، نیکی کرنی ہے، کوئی خلاف شریعت کام نہیں۔ تو گھروں میں چراغاں بھی کرو، اللہ نے توفیق دی ہے، خوشیاں مناؤ، جھنڈے لہراؤ، اور کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب پر جنت کے راستے آسان کر دے گا، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو میلاد شریف کے حوالے سے ضروری باتیں بتاؤں گا، اور جو بھی ذکر ہوگا میرے والد صاحب قبلہ کے پیر و مرشد شیر ربانی قطب یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس شریف 3 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے شرق پور شریف میں۔ ان کے بارگاہ میں بھی عقیدت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ میرے دادا جان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی سے 1 سال پہلے کی بات۔ دادا جان کھیم کرن سے چل کے شرق پور آئے تھے، تو میاں صاحب نے ان کو اپنی بغل میں لے کے فرمایا تھا، نور کی نہریں چلیں گی، نور کی۔ دادا جان کا نام کرم الہی تھا، فرمایا کرم الہی کی نہریں چلیں گی۔ تو دادا جان کو اس جملے کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ وہاں کھیم کرن گئے، حافظ کرم الہی صاحب نابینا بزرگ تھے، ان کو بات بتائی۔ انہوں نے کہا اللہ ایسا بیٹا دے گا جو نبی کے نور کو دنیا میں پھیلائے گا۔ ان کی شان بیان ہوگی تو والد صاحب قبلہ ان کی بشارت شیر ربانی کی، ان کا عرس شریف ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر ہستیوں کی یاد ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ والوں سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ بڑی رات کو جلسہ بھی ہوگا، جلوس بھی نکالیں گے، اس میں شامل ہوں گے۔ صحابہ نے حضور کی آمد پر جو جلوس نکالا اس کی یادگار، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ سے آئندہ جمعے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔